الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے اللہ کا شکر کرنے کی فضیلت۔ بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے، اس کو سنیں گے انشاءاللہ تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں رب کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت دوں گا، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو پتہ چلا کہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اسے کتنا اجر ملتا ہے، اس پر کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے، سنیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مکمل ہی اس ویڈیو کو سنیے گا، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک بزرگ حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں کہ جن کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ اولیاء کرام کو تلاش کریں، ان کی صحبت حاصل کریں اور ان کی ان سے سیکھیں اور ان سے برکتیں حاصل کریں۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں اولیاء کرام کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو وہ بزرگ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں مصر کے قریب گیا ہوا تھا، تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خیمہ ہے، ایک بیاباں صحرا ہے، اور وہاں وہ ایک خیمہ ہے، اور اس خیمے میں ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ بزرگ ایسے ہیں کہ ہاتھوں سے معذور، پاؤں سے معذور اور آنکھوں سے معذور، جذام کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میں تیری وہ حمد بیان کرتا ہوں جو حمد تیری تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حمد ہے۔ اور اللہ میں تیرا وہ شکر ادا کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بہت ساروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ حیران ہوا سن کر کہ یہ ٹانگوں سے معذور ہیں، یہ بازوں سے معذور ہیں، یہ آنکھوں سے معذور ہیں، اور بڑی وہ پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کی کوئی خدمت کرنے والا ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ اللہ کی حمد بڑی زبردست بیان کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بہت ساروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ میں حیران ہوا کہ کون سی ایسی فضیلت ہے، میں تو ان کو بڑی غم اور پریشانی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا حضور ایک سوال پوچھوں، جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جواب دوں گا۔ تو میں نے پوچھا حضرت یہ بتائیے، آپ تو ٹانگوں سے معذور ہیں، ہاتھوں سے معذور ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، اور آپ وہ بڑی اس تنگ دستی میں شاید مجھے مبتلا دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کا کوئی خادم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی خدمت گار بھی اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے بہت سو پر فضیلت حاصل فرمائی۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا ہاں اللہ کا بڑا مجھ پر شکر ہے، دیکھو اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے آگ برسا دیتا اور آگ مجھے جلا دیتی، اگر اللہ چاہتا تو پہاڑوں کو حکم ارشاد فرماتا، پہاڑ مجھے دبا دیتے، اگر اللہ زمین کو حکم ارشاد فرماتا، زمین مجھے دبا دیتی۔ دیکھو میری گناہوں کی نحوست کے باوجود اللہ نے یہ سب نہیں کیا، تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ پھر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اگر تم ایک کام میرا کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون سا کام؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو ہر نماز کے وقت میرے پاس حاضر ہوتا ہے، مجھے وضو کراتا ہے، اور افطاری کے وقت آتا ہے، میری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایک دن ہوا ہے وہ میرے پاس آیا نہیں، اب جاؤ اور اس کو تلاش کرو کہ وہ کہاں رہ گیا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو، ان کے نوجوان بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوا، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ میں ان بزرگوں کا کام کروں اور اللہ کریم اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خونخوار درندہ ایک نوجوان شخص کو چیر پھاڑ کر کھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان ان بزرگوں کا ہی بیٹا ہے۔ تو اب یہ سوچنے لگے کہ میں کس طرح ان بزرگوں کو بتاؤں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، کہیں یہ غم سے فوت ہی نہ ہو جائے۔
تو کہتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور یہ بتائیں کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا یہ بتائیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچی، وہ آزمائے گئے، تو کیا انہوں نے پھر کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، جب ان پر مصیبت پہنچی تو انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بتائیں کہ جو مصیبت اور آزمائش ان کو پہنچی تو کیا وہ آپ کو بھی پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جتنا ان کو آزمایا گیا میں تو اتنی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بتائیں پھر جب ان کو اتنا آزمایا گیا، اتنی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی حضور میں بھی آپ کو صبر کرنے کی تلقین کرتا ہوں، صبر کیجئے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ان کو غسل دیا، کفنایا اور ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفنایا، اور مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی تھی، اور رات کو ان کی قبر کے پاس ہی میں سو گیا۔ جب رات کو ان کی قبر کے پاس سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سبز کلر کا کعبہ ہے، اور یہ سبز کلر کا لباس پہنے کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے وہی دوست نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے آپ پر اللہ نے اس طرح کا انعام کیسے فرمایا، کس وجہ سے فرمایا، کس سبب فرمایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی مصیبتوں پر صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمایا کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم اگر اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں بہت نوازے گا۔ دیکھیں آج ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر ایک چیز ہمارے پاس دستیاب ہے۔ دیکھیں آج الحمدللہ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر ہیں۔ غور کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جو کرائے کے مکانات پہ رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جو فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں آج ہمارے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں، لیکن بعض لوگوں کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس پینے کے لیے بڑے اعلیٰ اعلیٰ مشروبات ہیں، لیکن لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں، ہم پھر بھی اللہ کے ناشکری کرتے ہیں۔ آج ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہمیں عبادت کی توفیق مل رہی ہے، آج ہم جو ہے وہ جو چیز چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ کتنے پریشان ہیں، ان کے پاس روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، ہمارے بازو سلامت ہیں، ٹانگیں سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، الحمدللہ۔ جا کر دیکھیں ہاسپٹل میں ان لوگوں کو کہ جو بیچارے زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، جو وینٹیلیٹرز پر پڑے ہوئے ہیں، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، ان سے جا کر پوچھیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہمیں جو ہے وہ اللہ کی شکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کرنے کو اپنا معمول بنائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی سورت فاتحہ شریف کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاں اس میں اور بہت ساری حکمتیں ہوں گی، اپنے پاک کلام کو الحمدللہ سے شروع کر دیا، اور شروع کر کے ہمیں یہ ترغیب دی، ہمیں یہ حکم دیا کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد بیان کرو، ہر وقت الحمدللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لو۔ اور یقین مانیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب وسعتیں عطا فرما دے، اس کے رزق کو بڑھا دے، اسے تنگ دستیوں سے نکال دے، تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لے۔ دیکھیں ناشکری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا اللہ کا غضب آپ پر نازل ہوگا۔ اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں گے تو آپ کو بہت ملے گا۔ اور حدیث طیبہ میں بھی آتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے
کہ اس کا بندہ کوئی چیز کھائے تو اس کا شکر ادا کرے، کوئی چیز پیے تو اس کا شکر ادا کرے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں مل گئیں۔ فرمایا ایک شکر کرنے والا دل، دوسرا ذکر کرنے والی زبان، تیسرا مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھا اپنے آپ اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کیا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شکر کرنا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارک ہے۔ ایک یہودی لڑکا رہتا تھا جو کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور وہ نزعہ کے عالم ہے، شاید وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب آپ نے اس کو نزعہ کے عالم میں دیکھا تو اسے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اب اس لڑکے نے اپنے والد کو دیکھا تو اس کے والد نے کہا کہ جیسے تمہارے آقا کہہ رہے ہیں تو تم پڑھ لو کلمہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پڑھ لو کلمہ۔ تو اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے تو فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، تو نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو شکر کرنا یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام رات کو اتنا قیام کیا کرتے تھے، اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، آپ کے قدمین شریفین میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بار آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بخش دیا ہے اور آپ کے صدقے اگلوں کو بخش دیا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو پتہ چلا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ نے کچھ وہ خواتین، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے واقعات بھی سنے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اور جو خصوصاً خواتین میں ناشکری بہت پائی جاتی ہے، کثرت سے ناشکری کرتی ہیں اور ساری زندگی ان کی تکلیف اور مصیبتوں میں گزرتی ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، یقیناً وہ نوازا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیونکہ ناشکری کریں گے تو بعض اوقات اللہ پر اعتراض کریں گے، اور بعض اوقات اب جب اعتراض کریں گے تو یہ کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اپنے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔